شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل میرے عمر کی بات کرو، حضرت عمر کی شان بیان کرو. حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ حضرت جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلم عمر. کہنے لگے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جبرائیل عمر کی شان بیان کرو. تو حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ کہ اگر عمر نوح کے برابر بھی، اب حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ فرمائی، تو فرماتے کہ حضرت نوح کے عمر کے برابر بھی آپ کی عمر کی شان بیان کی جائے تو عمر کی شان پوری بیان نہیں ہو سکتی. یہ حضرت عمر. اب کنز العمال کی حدیث علامہ تقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا استاد ہیں، 16 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی ہے. سبحان اللہ. وہ حدیث لے کر آئے. فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں طواف کر رہے تھے اور طواف کرتے کرتے فرماتے کاش میں یہ نہ ہوتا. اب خلیفہ وقت ہو غالباً فرماتے کاش میں بنو عدی کا فرزند نہ ہوتا، کاش میری یہ بات نہ ہوتی، کاش میرے اندر یہ بات نہ ہوتی. آواز آئی پھر کیا ہونے کی تمنا تھی؟ سمجھ آئی بات؟ فرمایا آپ فرما رہے کاش میں یہ نہ ہوتا، کاش میں ایسا نہ ہوتا، کاش میں ویسا نہ ہوتا. تو کسی نے کہا پھر کیا ہونے کی تمنا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہو. تو شاہ حضرت محدث اعظم ہند نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بات جمع ہی فرما دی. جناب صدیق کی شان کیا بیان ہو. آپ نے فرمایا مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرت فرما رہے تھے نا ابھی کہ صحابی کا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب خیبر کے تشریف لے گئے، اب خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے. ایک چرواہا یہودی کا آیا، اس نے حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا حضور میرے پاس یہودی کی بکریاں امانتیں ہیں، میں لوٹا کر آتا ہوں. بکریاں محل کی طرف قلعے کی طرف بھیج دی. واپس آئے حضور کی بارگاہ میں اور جنگ کی اجازت لی اور شہید ہو گئے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے نا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی نماز کا روزہ تو بہت دور کی بات ہوگی، پھر حج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن شان یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو آقا مولا کو دیکھا ہے. ساری امت کے قطب، سارے غوث، سارے اقطاب مل کر بھی اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. لوگ باتیں کرتے ہیں آج حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ پہلے مجدد ہے اسلام کے. 2 مجدد اسلام میں ایسے گزرے ہیں جو وقت کے بادشاہ بھی اور مجدد بھی ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ہے اور ایک حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ پہلے مجدد ہے، حدیث کی دنیا میں بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. آپ نے سرکاری طور پر حدیث کی تدوین اور جمع کرنے پر آپ نے خرچہ فرمایا اور انتظام بھی فرمایا ہے. تو کسی نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا کہ حضور عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ آج تو عجیب تماشا لگا ہوا ہے کہ لوگ حضرت عمر صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ. تو کسی نے پوچھا حضور عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ تو شاہ عبدالحق
محدث دہلوی فرماتے کیا بات تم نے کر دی؟ فرماتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ جہاد کے لیے نکلے تو جس گھوڑے پر وہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہی بات حضرت سیدنا غوث اعظم سے فرمائے، آپ نے اپنے قصیدے میں فرمایا کہ جب سیدنا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تو آپ فرماتے کیا بات کرتے ہو کہ آپ عمر بن حضرت امیر معاویہ کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ امیر معاویہ جب کسی گھوڑے سے گزرے اور اس گھوڑے کی دھول اگر عبد القادر پر پڑ جائے تو عبد القادر اپنی بخشش کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ مرتبہ کیا ہے کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو حضور کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، کلمہ پڑھا ہے تو حضور کو، اور تمہیں نہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عیش کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت کے کچھ گوشے میں الگ الگ طور پر بیان کرتا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ نام آپ کا عبداللہ تھا دور جہالت، ابن عساکر وغیرہ نے اس روایت اختلاف بھی فرمایا بعض نے، لیکن اکثر نے فرمایا کہ نام آپ کا عبداللہ ہے، لقب آپ کا عتیق ہے، لقب آپ کا عتیق ہے۔ بنو قریش قبیلے کے آپ چھوٹا سب قبیلہ کہہ سکتے ہیں، سب قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو تیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن تیم بن مرہ، کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، یہاں 7ویں پیڑھی میں آ کر یہ حضور سے آپ کو نسب مل جاتا ہے، 7ویں پیڑھی میں آ کر آپ کو نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ دور جہالت میں بھی حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ جناب عثمان غنی اور حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دور جاہلیت میں ہی شراب کو ترک کر دیا تھا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ دور جاہلت میں برگزیدہ تھے، دور جہالت ہی میں برگزیدہ، لوگ آپ سے سوال بھی کرتے تھے، اپنے مسائل کا حل بھی کیا کرتے تھے، آپ کی حیثیت ایک جج کی حیثیت تھی مکہ کے ماحول میں، اور اسلام لانے کے بعد تو مرتبہ ہی مرتبہ ہے، ہے نا۔ تو یہ فرماتے دونوں دوروں میں، دور جہالت میں بھی اور دور اسلام میں بھی 11 شخصوں کا نام گنایا ہے کہ دور جہالت میں بھی برگزیدہ تھے، مرتبے والے تھے، عظمت والے تھے، لوگ ان کے طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور دور اسلام میں بھی جناب صدیق اکبر کا وہی مرتبہ ہے۔ اور جناب صدیق اکبر آپ تو جانتے ہیں کہ اول اسلام ہے نا، اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور پھر اسلام کے بعد جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، یہ ایک بڑا روشن باب ہے، یہ پڑھنے والی بات ہے۔ میں جو آج بات بتاؤں گا تھوڑی بہت بات ہے، ایک انڈیکس ہے بک کا، یعنی سنی سنائی بات کبھی پوری نہیں ہوتی، پڑھنا چاہیے، نہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لارائے تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو باتیں، جب نبی کریم سرکار کی سیرت سے کتنی مشابہت تھی، آپ حدیث تو سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، سوائے نبی اور مرسلین کے تمام جنت کے سردار آپ ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، بار ہمیں یاد نہیں، ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اب قرآن ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پر اگر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ جب حضور قلب ناس پر جب آیت نازل ہوئی تو تھوڑا سا آپ نے ورا محسوس فرمایا، گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ سے فرماتی زملونی زملونی، کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، فزملوہ، کمبل اڑا دیا گیا۔ پھر حضور نے سارا واقعہ بیان فرما دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بیان فرما دیا اور خود خدشات کا اظہار فرمایا، تو حضرت خطیب
کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن الفاظ کے ساتھ حضور کی ہمت بندائی، جو سپورٹ کیا ہے نا، وہ الفاظ کیا تھے؟ فرماتی واللہ لا یخزک اللہ ابدا، کا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی بڑی شان ہونے والے۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا آپ وہ ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو حق کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جملے حضرت خدیجہ نے نبی کریم سے فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صلح رحمی بھی کرتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ذرا غور کرتے جائیں، ہجرت حبشہ ہے، جانتے ہجرت حبشہ کیا ہے؟ یہ بڑی ہے نا افسوس، کفے افسوس ملنے والی بات ہے نہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے۔ ہم تذکرہ تو کرنے بیٹھ گئے، تذکرہ کرنے بیٹھ کر ہمیں نہیں پتا ہے حبشہ کسے کہتے ہیں؟ حبشہ جو ایتھوپیا ہے نا، ایتھوپیا یہ اولین میزبان ہے مسلمانوں کو۔ جب زیادہ ظلم ہوا مکہ کے سرزمین پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اجازت دی کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، تو صحابہ حبشہ ہجرت کر کر گئے تھے۔ حبشہ جانے والوں میں پہلے جو ہے 13 مرد، 11 مرد اور 4 عورتیں، دوسری مرتبہ 83 مرد اور 17 عورتیں گئی تھی، تو حبشہ ہجرت کی گئی تھی۔ تو صدیق اکبر بھی گھر سے نکلے، صدیق اکبر بھی گھر سے نکلے، ہجرت کر رہے حبشہ کی جانب۔ ابو دغنا نام میں ایک سردار مل گیا، کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میری قوم نے مجھ پہ جینا تنگ کر دیا ہے، میری قوم نے مجھ پہ جینا تنگ کر دیا ہے، اب میں جو ہے مکہ کے ماحول سے جا رہا ہوں، حبشہ جا رہا ہوں، وہاں کھلے ماحول میں رہ کے اللہ اللہ کروں گا، رب کی عبادت کروں گا۔ تو ابو دغنا نے کہا، کافر تھا ابو دغنا، کافر تھا، اس نے کہا ابو بکر تمہارے جیسے انسان نے مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ جیسے اس انسان نے مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ مکہ کی شان ہے، مکہ کی عظمت ہے۔ تو اس نے جانتے کیا کہا تھا؟ آپ ایسے انکا لتصل الرحمہ وتکسب الکلہ وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، جن الفاظ کے ساتھ جناب خدیجہ نے حضور کی نعت بیان فرمائی تھی، انہی الفاظ کے ساتھ ابو دغنا نے حضرت صدیق کی منقبت بیان فرمائی کہ صدیق آپ کی شان یہ ہے۔ دیکھیں سیرت سے کتنی مشابہت ہے کہ نبی کریم کی شان یہ ہے کہ صلح رحمی فرماتے ہیں، صدیق اکبر کا مرتبہ بھی یہ ہے کہ صلح رحمی فرماتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ سے ایسا مرتبہ آپ کو ملا ہے کہ اپنے تو اپنے غیر کی عظمت کی طرح گنگنا رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جانتے تبلیغ اسلام میں کیا حصہ ہے آپ کا؟ یہ پڑھنے والی بات ہے۔ آپ کو تھوڑی بات بیان کرتے ہیں، نبی کریم پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، حضور ڈرائیے، اور رسول نے تبلیغ شروع فرمائی۔ اسلام کی تبلیغ 3 دور میں ہوئی، جانتے آپ 3 دور میں ہوئی۔ پہلی خفیہ تبلیغ، مین ٹو مین، اس میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا، کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسرا دور ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرابت داروں کو ڈرائیے۔ سرکار نے اپنے خاندان والے بنو مطلب ہیں، بنو ہاشم کو وغیرہ کو ڈرایا ہے۔ پھر آئے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کہا جائے کھل کر کہیے۔ تو پھر تبلیغ کا دور سب کو پھر شامل فرمایا گیا۔ تو پہلا دور جو چلا ہے خفیہ تبلیغ کا، آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر میں کچھ، حضرت صدیق اکبر جناب عمر میں کچھ بات چیت ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، تو جناب حضور نے عمر سے کہا تھا، عمر سے، جناب عمر کی شان جانتے نا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے واللہ ما استطعنا ان نصلی حول البیت حتی اسلم عمر، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم کعبے میں کھلے طور پہ نماز پڑھ سکے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر۔ تو حضرت عمر کا حضور نے خود فرمایا لو لم ابعث لبعث عمر بن الخطاب، حضور فرماتے اگر میں نبی بن کر مبعوث نہ ہوتا عمر نبی بنایا جاتا۔ یہ جناب عمر کی شان ہے۔ جب ناراض حضور جانتے کیا فرمایا؟ عمر انت الا حسنۃ من حسنات ابو بکر، کا عمر کیا تم ابو بکر کی ایک، تم بھی صرف جناب عمر کا عمر تم بھی اور تمہاری ساری نیکیاں بھی، اور خود جناب عمر کا مرتبہ یہ ہے۔ حضرت عمر کی بات کیا تو بات لمبی ہو جائے گی، خود حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے، اور حضور جناب عمر سے کرے عمر تم بھی اور تمہاری ساری نیکیاں بھی، کیا ابو بکر کی ایک نیکی بھی ہو سکتی ہے؟
وہ جو غار والے کے کہتے ہیں نا، یہ قول رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتی ہے یا وہ ہو سکتی ہے، تو یہ علماء نے فرمایا۔ تو جناب حضور نے فرمایا عمر تم بھی اور تمہاری ساری نیکیاں بھی، کہ ابو بکر کی ایک نیکی ہو سکتی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو۔ کیوں؟ سرکار فرمانے جب بھی میں نے اسلام پیش کیا، جب بھی میں نے اسلام پیش کیا، تم میں سے ہر ایک نے بات کو لوٹا دیا، ہر ایک نے انکار کر دیا، ہر ایک نے بات واپس پلٹ دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر بھی اسلام پیش کیا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ صدیق اکبر جانتے ہیں شروعات اسلام، صدیق اکبر کا ایک احسان ایسا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کچھ نہ تو بھی امت ادا نہیں کر سکتی۔ جانتے آج شروع دور جو ہوا ہے خفیہ تبلیغ کا، آپ کے ہاتھ پر جانتے کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ ارے بھائی بولو، حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے۔ جانتے یہ کیا شخص، یہ پہاڑ ہے، پہاڑ، یہ شخصیات وہ ہے کہ جو پہاڑ ہے، جن کی تذکرے کی ہے تو وقت درکار ہے۔ ان شخصیات نے حضرت صدیق اکبر کی کوشش سے اسلام قبول کیا ہے، آپ اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں، اب ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، کتنا بڑا علاقہ فتح ہوا، سنتے نا، بہت بڑا ایریا فتح ہوا۔ پھر آپ نے اپنے آخر عمر میں ایک کمیٹی بنائی تھی، 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کی، اور فرمایا کہ 6 میں سے کوئی خلیفہ متعین کر لینا۔ تو انتخابی عمر ہے سارے، کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 6 میں سے کوئی ایک سنبھال سکتا ہے، اتنا بڑا ہے، امپائر کھڑا ہو چکا ہے، کیسر و کسریٰ کو ڈیمولائز کیا جا چکا ہے، کسریٰ تو پوری طرح ختم ہو گئی اور کیسر کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے۔ تو جناب عمر نے جن 6 لوگوں کو انتخاب کیا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا، تو اس میں سے حضرت علی کو چھوڑ کر ان میں سے وہ 6 لوگوں میں سے وہی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، زبیر بن عوام ہے، عثمان غنی ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور ایک حضرت علی ہے۔ وہ جو 6 رکنی کمیٹی بڑی مشہور ہے، یہ بات تاریخ میں جو پڑھتے ہیں بڑی مشہور بات ہے، وہ 6 رکنی کمیٹی جو حضرت عمر نے بنائی تھی، ان 6 میں کے 5 لوگ وہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ اسلام قبول کرتے تھے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اور پھر کیسے مال خرچ فرمایا ہے، ایسے مال خرچ فرمایا ہے، سبحان، اور اپنے تعریف بیان کی قرآن میں، سبحان۔ حضرت بلال پہ ظلم ہوتا تھا، حضرت زنیرہ پہ ظلم ہوتا ہے، حضرت بلال کے والدہ پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ جو وہ لوگ تھے جو غلام تھے، جن پر مکہ کے ماحول میں ظلم، ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں ہمیں اسلام نے کیا دیا، اتنی تکلیف اسلام میں ہوتی ہے کیا؟ ایسا اسلام ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان اتنی سختی اسلام میں ہے کیا؟ تم نے اسلام کو دیا کیا ہے اور تم پہ سختی ہوئی کیا ہے؟ حضرت خبیب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی مالکین لوہا گرم کر کے ان کے سر پر رکھا کرتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ پڑھنے والی باتیں ہیں، یہ پڑھنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ جو ان پر ظلم ہوتا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خطیر رقم جو خرچ کر کر ان کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، آزاد فرمایا کرتے۔ ان کے حوالے ابو قحافہ نے کہا بھی کہ بیٹے ابو بکر، تم اتنا مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کریں، ذرا مضبوط لوگوں کو آزاد کرو، ذرا تگڑے لوگوں کو آزاد کرو تاکہ وہ تمہارا سپورٹ کر سکے بعد میں۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے سپورٹ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بات کو حضرت بلال کو حضور کی بارگاہ دینے والے صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ ہاں غلام تھے تو سنا بڑا ان پہ ظلم ہوتا تھا، ایسا مال خرچ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس نے مجھ پر احسان کیا، حضور نے خود فرمایا تو کہہ رہے، ورنہ حضور کی خدمت ہی سب نے کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جنہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، حضور نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ایک مسئلہ سمجھے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں۔ مسائل 3 قسم کے ہوتے ہیں، بات سمجھنے والی، مسائل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے ضروریات دین، کیا ہے؟ ضروریات دین۔ ایک ہے ضروریات عقائد اہل سنت، ہے نا؟ تو ضروریات دین کیا جانتے ہیں؟ جس کا انکار کرنا کفر ہے، سمجھے؟ جس کا انکار کرنا، جیسے قیامت کا عقیدہ، سمجھ آئی؟ تو ضروریات دین میں سے اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ صرف انکار کرنا نہیں بلکہ اس میں شک کرنا بھی کفر ہے، اس میں
شک اور صرف شک کرنا نہیں، بلکہ اس کافر کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ آج جو بد مذہبوں کے بارے میں باتیں کرتے لوگ بولتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے رہتے ہیں۔ چھوٹی جب بات ضروریات دین کی ہے، جب بات ضروریات مسئلہ حساسیت سمجھی اس مسئلے کی، ضروریات دین وہ چیز ہے جس کا انکار کرنا تو کجا، اس میں شک کرنا وہ تو بہت، اور اس کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کافر بنا دے گا۔ ذرا غور کر، رب تبارک و تعالیٰ کو بے عیب ماننا، بے عیب ماننا، عیب سے پاک ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب سمجھے دھیان سے بات، اگر کوئی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، داڑھی ٹوپی ہے، جبہ صافہ ہے، سب کچھ برابر ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کو اونگ آتی ہے، سمجھ آئی بات؟ اونگ سمجھتے نا، اونگ جب اونگتے ہیں لا تاخذہ سینۃ ولا، اللہ وہ جیسے اونگ بھی نہیں آتی تو نیند بھی نہیں آتی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک، جو عقیدہ یہ رکھتے جو اسے اونگ بھی آتی ہے، اسے رب کے بارے میں عقیدہ اونگ بھی آتی ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ ہاں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی سی تو بات ہے میاں، نماز تو پڑھ رہا نا، زکوٰۃ تو دے رہا، حج تو اس نے کیا ہے، داڑھی بھی اس نے، ٹوپی بھی ہے، صافہ بھی، جبہ بھی ہے، اتنی سی بات کے لیے کہا بات سمجھے۔ ضروریات دین چھوٹی بات ہوتی نہیں، ضروریات دین چھوٹی بات ہوتی ہی نہیں۔ ہر وہ جو مسئلہ ضروریات دین کا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ انکار بتا دیا بات، انکار تو کجا، شک کرنا بھی کافر کر دے گا، اور اس شک کرنے والے کو جو کافر، ان دونوں کو جو کافر نہ سمجھے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر خلیفہ برحق ہے، یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ حضرت صدیق اکبر سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، خلیفہ برحق ہے، کیونکہ ضروریات دین کا جو متعین جب ہوتی ہے بات جانتے گئے اجماع امت سے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کا ایسا اجماع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا اتفق اہل السنت علی افضلہم، فرماتے اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہاں، یہ ایسا مسرد، جناب صدیق اکبر نے ایسا مال خرچ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری خدمت کی میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر، ایسا پیسہ خرچ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتی حضرت عائشہ کہ جب حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول فرمایا تو وَلَهُ 40,000 دینار، فرماتے ان کے پاس 40,000 درہم موجود تھے اور سارے کے سارے سرکار کے حوالے کر دیے، سبحان اللہ۔ اور صرف حوالے نہیں کیے، فرماتے حضور میں بھی، یہ دینار بھی آپ کے اور میں بھی آپ کا، سارا مال بھی آپ کا۔ حضرت سعید ابن مسیب کے غالباً روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے مال میں تصرف اس طرح فرمایا کرتے تھے جیسے اپنے مال میں فرمایا جا رہا ہے۔ اور جانتے ہیں کس طرح تصرف فرمایا؟ جب مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، یہ سنا کبھی آپ نے؟ یہ زمین سہل اور سہیل دو بھائیوں کی تھی، حضور مدینہ شریف آئے ہیں، حضور نے پوچھا زمین کس کی ہے؟ کہا ان کی، کہا بیچو بیچو۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے لیے ہدیہ کا ہدیہ نہیں چاہیے، بیچو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بیچیے۔ تو جب جو بھی قیمت طے ہوئی تو قیمت کس نے دی ہے؟ کس کے مال سے دی گئی ہے؟ مسجد نبوی شریف کی زمین خریدنے کے لیے قیمت جس کے مال سے دی گئی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جان اس طرح مال خرچ فرمائے۔ ہجرت ہے، ٹاپ سیکریٹ ہے، یہ شیعہ وغیرہ کی باتیں بناتے ہیں، یہ سنے آپ، ٹاپ سیکریٹ ہے، کسی کو خبر نہیں۔ 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، مکہ والوں نے حضور پہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے حضور یا تو ہمارے یہاں صبح آتے یا شام میں آتے، یا تو صبح آتے یا شام۔ ہجرت جس رات میں ہجرت ہوئی ہے اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوپہر کے وقت آئے ہیں، صبح دوپہر کے وقت آئے تو فرماتی ہم سمجھ گئے کہ کوئی اہم مسئلہ ہے۔ جب سرکار گھر اتنی ٹاپ سیکرٹ تھا، دشمن ماحول ہے، دار ندوہ میٹنگ ہو چکی ہے، اب اتنا ٹاپ سیکرٹ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق کے گھر آئے ہیں، حضرت اسما بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں، جناب صدیق اکبر بھی ہے، حضور نے اکیلے بات کرنا چاہی تو جناب صدیق فرماتے حضور یہ سارے آپ کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہجرت کا ٹاپ سیکرٹ جو ہے نا سرکار نے ان سب کے سامنے بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تو جناب صدیق کے اکبر کی فہم و فراست کو دیکھیے نا ذرا،
آپ کی فہم و فراز کو دیکھیے. آپ نے کئی مرتبہ حضور سے کہا حضور ہجرت کی پرمیشن دی تھی کہ حضور کی ہجرت سے پہلے تقریباً سارے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ جا چکے تھے. جو نادار تھے، کمزور تھے، یا کسی کے غلام تھے، یا کسی مجبوری میں تھے، وہ نہیں گئے، باقی سارے جا چکے تھے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ حضور سے پوچھا حضور مجھے اجازت دے دیجیے میں آپ کی ہجرت کر جاؤں. حضور میں ٹھہرو اللہ چاہے گا تمہارے لیے بہترین ساتھی بنا دے گا. تو جب جناب حضور نے آ کر دوپہر میں بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے، حکم آ گیا ہے، ہجرت کرنا ہے، تو جناب صدیق نے پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، حضور کیا میں آپ کے ساتھ ہوں؟ کہا قال نعم سبحان، آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو جناب صدیق کے آنسو روا ہو گئے. حضرت عائشہ کی روایت فرماتی ہیں اس دن سے پہلے مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ کوئی بندہ خوشی میں بھی روتا ہے. ہاں فرماتی ہے اس دن سے پہلے مجھے کوئی خبر نہیں تھی کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. کہا جب میں نے اپنے ابا کو روتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا ہاں خوشی میں بھی آنسو آتے تھے. تو صدیق اکبر کی فہم و فراز دیکھیے. آپ مکہ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہی ہوگا، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، جھاڑ نہیں ہوتے، تو مکہ والوں کے جانور دور فارم ہاؤس پر رہا کرتے تھے. ہاں یہ صدیق اکبر کی فہم و فراز تھی. مکہ والوں کے جانور دور مکہ سے باہر فارم ہاؤس میں رہتے تھے، لیکن جب آپ کو لگا کہ ہجرت ہو جائے گی، ان قریب حکم آئے گا اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے 2 اچھی نسل کی اونٹ لے کر گھر میں آئے تھے. گھر میں ہی چارہ پانی کرتے تھے اس خیال سے کہ جب حکم ہوگا اسی وقت ہم نکل جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے صدیق اکبر. پھر سرکار آپ غار ثور تشریف لے گئے، اور غار ثور والی بات مشہور بات آپ جانتے ہیں، تفصیل کا گنجائش ضرورت نہیں، آپ جانتے ساری باتیں. غار ثور کا معاملہ ہوا، آپ ذرا صدیق اکبر کے خاندان کو حضور کا بھروسہ دیکھیے. سبحان اللہ کیسا بھروسہ ہے. تو آپ سیکرٹ ہے نا، خبر نہیں کہاں گئے. ایک بات پیاری یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے نشان پتھروں پر پڑا کرتے تھے. سبحان اللہ. سنگ پر نقش قدم پڑتے ہیں آقا کے اسد، اسی پتھر کی طرح میرا جگر ہو جائے. تو مکہ والوں نے ایک کھوجی بلایا جو پیروں کے نشان کو پہچانتا تھا. تو پیروں کو دیکھ رہا تھا، نشانوں کو پیروں کے. اس نے ایک نشان کو دیکھ کر کہا یہ تو ابو بکر کے نشان ہے، یہ تو ابو بکر کے پیروں کے نشان ہے. اور سرکار کے جو قدم ناز کے نشان تھے، اس نے کہنے لگا یہ میں پہچان نہیں رہا ہوں یہ کس کے پیروں کے نشان ہیں. لیکن اس نے کہا یہ اس پیروں کے نشان کے بڑے مشابہ ہیں جو مقام ابراہیم میں ہیں. نہیں سمجھا؟ ہاں مقام ابراہیم میں جناب ابراہیم کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ کہنے لگا یہ اس کے بڑے مشابہ ہیں. سبحان. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں، اب دیکھیں خاندان صدیق اکبر پہ کیسا بھروسہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ کھانا پہنچایا کرتی تھی. غار ثور میں 3 دن مقام رہا. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچایا کرتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دن بھر مکہ کے ماحول میں گھوم کر خبریں لے کر آتے تھے اور حضور تک پہنچا دیا کرتے تھے. اور صرف بیٹوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، صدیق اکبر کے غلاموں کو بھی اتنا بھروسہ ہے. سبحان اللہ. عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے انہیں بھی پتا تھا کہ سرکار کہاں جلوہ افروز ہے. آپ دن بھر بکریاں چراتے اور شام کے وقت بکریاں غار ثور کے قریب لا کر جمع کر دیتے اور دودھ دھو کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. یہ ہے صدیق اکبر کے خاندان پہ حضور کا بھروسہ. اب ذرا غور کر، ہجرت ہو رہی ہے. ہجرت جب ہو رہی ہے تو کسی نے کئی لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ. جناب صدیق سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے، کون جا رہا ہے. تو بات چھپانی بھی تھی اور بولنا بھی صحیح ہے. سمجھ آئی بات چھپانی بھی اور بولنا بھی صحیح ہے. تو جناب صدیق فرمایا کرتے رجل یہدینی الطریقہ، یہ ایسے ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے، آپ بتا رہے کہ یہ ہے ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں وہ یہ راستہ میرا ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا حبیب آپ فرما دیجیے کہ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو آپ بتا رہے ہیں یہ وہ ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح یہ قافلہ چلا. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف پڑھنے کو مرتبہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ کی شجاعت و بہادری ہے نا، آپ کی فہم و فراز حضرت علی المرتضیٰ فرماتے، خود حضرت علی فرماتے ہیں جن کے بارے میں انا مدینۃ العلم ولی باب، جناب علی خود فرماتے کہ ہم میں قرآن کے سب سے بڑے عالم کوئی ہے صدیق اکبر ہے.
خود فرما دے سب سے بڑھ جب وہ آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام آج مکمل ہو گیا، جب یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر تو سارے صحابہ خوش ہو رہے ہیں، سارے صحابہ خوشی منا کہ اسلام دین مکمل ہو گیا۔ جناب شیخین کریمین ابو بکر صدیق جناب عمر رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا آپ رو رہے ہیں، خوشی کا دن ہے، آپ خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ تو جناب صدیق عمر نے کہا تھا ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ ہر چیز اپنا کام مکمل کرنے کے لیے آتی ہے، کوئی ہو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، اور نبی آئے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب اسلام مکمل ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بہت دن ہم میں نہیں رہ گئے، اور بات یہ ہوئی حجۃ الوداع حج کے موقع پر محرم صفر اور ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال ظاہری فرمایا، تو جناب صدیق اکبر کی فہم و فرات صحابہ فرماتے ہیں کسی مسئلے میں ہم آپس میں گفتگو کرتے، بحث و مباحثہ ہوتا، لیکن آ کر جم وہی جاتے تھے جناب صدیق کی رائے ہوا کرتی تھی۔ اور اگر آپ کو جناب صدیق کی فہم و فراز کو اور کھل کر دیکھنا ہے تو آپ جو 2 سالہ دور خلافت ہے، اب یہ دور خلافت سمجھانے کے لیے آپ کو کیسر سمجھنا ہوگا، کسرا سمجھنی ہوگی، اس کے بعد ان کی طاقت سمجھنی ہوگی، اور کیسا انہوں نے پریشر پوری دنیا پر بنائے رکھا تھا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، ایک وقت میں 3 فتنے عرب میں موجود تھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی نا، تو تھوڑا تاریخ میں فضیلت تو آپ سنتے ہی ہیں، باتیں اور بھی سنتے ہیں، میں اس طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا، عرب میں 3 فتنے موجود تھے۔ ایک فتنہ منکرین ختم نبوت، انہوں نے کہا کہ حضور کو نبی نہیں مانے، یعنی اور ان کے علاوہ دوسرے کو بھی خاتم النبی نہیں، آخر نبی نہیں مانے گے، اور ختم نبوت کے بارے میں سبحان اللہ کیا بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، سبحان اللہ، حضور آخری نبی ہے، جو اس کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر، اور جو اس کافر کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر، بلکہ اس کافر کے کافر ہونے میں اگر یہ کہے اور ٹھہرے، رکے اور شک کرے، اور اگر یہ بھی کہے کہ 95% یقین ہے، اور یہ بھی کہے کہ 99% یقین ہے، اور 1% بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضور ختم نبوت کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ ایسا کافر ہے، ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں 1% بھی شک کرنے والا کافر بنا دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ختم نبوت کا مسئلہ، ایک مسلمۃ الکذاب ظاہر ہوا، اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، اس کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ دوسرا فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دے گئے۔ ایک فتنہ ارتداد کا، لوگ سرے سے اسلام سے نکل گئے تھے اور پرانے مذہب میں چلے گئے۔ اس قدر فتنے سے غور کریں، آپ اس کی سنگینیت کو دیکھیں، اس قدر فتنے تھے کہ مدینہ شریف پہ حملہ کرنے کی تیاری ہو چکی تھی۔ سمجھ رہے؟ عرب کے بڑی بستیوں میں، عرب کی بڑی بستیوں میں مدینہ، مکہ اور طائف کو چھوڑ کر تقریباً سارا عرب مرتد ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا قبیلہ نہیں باقی جس میں سارے مسلمان ہوں، آدھے پھر گئے، آدھے مسلمان، کچھ مسلمان کچھ پھر گئے۔ یہ تیاری ہو رہی تھی، ذرا غور کریں آپ، یہ تیاری ہو چکی تھی کہ مدینہ پہ حملہ، اور ایک فوج بنی غطفان کی غالباً مدینہ سے قریب آ بھی چکی تھی اور مدینہ پہ حملہ بھی کرنے والی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا فہم و فراز سبحان اللہ، اور آپ نے ایسی پالیسی بنائی، لشکر تیار فرمائے 11 یا 12 الگ الگ علاقوں میں، وہ پڑھنے والی بات ہے، الگ الگ علاقوں میں بھیجے، اور اس طرح فوج ترتیب فرمائی ہے کہ 2 سال کی خلافت کے مختصر عرصے میں، 2 سال میں آپ نے صرف ایسا نہیں کہ سارے فتنے ہی ختم کر دیے، سارے فتنے بھی ختم کر دیے، اور کسریٰ پر حملہ بھی کیا، ایران کی سلطنت پر حملہ بھی کیا، اور اس زمانے کی بڑی سلطنت تھی ایران کی، اور اس سلطنت دھکیلتے ہوئے اس کو ہیرا تک واپس بھی لے گئے، اور عراق کا آدھا ایریا آپ نے فتح بھی فرما دیا۔ یہ باتیں ذرا ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، ان باتوں کو ہم سننے کے عادی نہیں ہے اس طور پر کسی کی فضیلت۔ اور اس کے بعد جنگ یرموک لڑی گئی عیسائیوں سے، قیصر والوں سے، اسے بھی شکست فاش دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں کردار نظر آتا ہے، لیکن تاریخ طبری والے صاحب طبری کہتے ہیں کہ جہاں جناب خالد کا کردار نظر آتا ہے وہ جناب صدیق کی فہم و فراز بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمۃ کا ختم نبوت کا مسئلہ، ختم نبوت کے پہلے جو ہے محافظ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بے شک بے شک، اور کیسے محافظت فرمائے، کیا فرمائے؟ جب مسلمۃ الکذاب کا فتنہ 80,000 کی فوج جمع کر لی، 80,000 کی فوج، بڑا فتنہ تھا، طلیحہ بن طلیحہ بھی تھا اور اس کے علاوہ بھی تھے، لیکن وہ ختم ہوئے، یہ بڑا فتنہ تھا، 80,000 کی فوج جمع کر لی۔ جناب صدیق اکبر نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو بدری صحابہ ہے وہ جنگ میں نہیں جائیں گے، جو بدری صحابہ ہے وہ جنگ میں
نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ جائیں گے، لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی ہے، جب بات ختم نبوت کی، آپ نے فرمایا بدری ہو چاہے غیر بدری ہو سب کو جنگ میں جانا پڑے گا، اور بھیجا ہے آپ نے جناب صدیق کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے خلیفۃ المسلمین، معاملہ یہ ہوا ہے کہ وہ جن سے ہم جنگیں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، چہرے پہ داڑیاں ان کے بھی ہیں، زبانیں ہماری طرح ہے، چہرے ہماری طرح ہے، بوک باش ہماری طرح ہے، بول چال ہماری طرح ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ جنگ کے ماحول میں ہم اپنی ہی کسی فرد کو قتل کر دیں، تو ہمیں اگر شک ہو جائے یہ اپنا ہے یا پرایا ہے تو ہم پہچانیں گے کیسے، نشانی کیا ہوگی؟ تو جناب صدیق اکبر نشانی عطا فرمایا تھا کہ اگر تمہیں شک ہو جائے اپنا ہے یا پرایا ہے تو کہنا یا محمدہ، سبحان اللہ، یا محمدہ کہنا، اگر یا محمدہ کے جواب میں وہ بھی یا محمدہ کہیں تو اپنا ہے ورنہ پرایا ہے۔ جناب صدیق نے جو نشانی عطا فرمائی تھی سبحان اللہ آج بھی ہمارے لیے نشانی ہے، مسجدیں بھی ہے، اذانوں کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن جہاں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سنائی دیتا ہے ہم سمجھتے ہمارا ہے ورنہ پرایا ہے۔ یہ جنگیں آپ نے کی ہے، ختم نبوت کے معاملے میں ایسا پہرا دیا ہے، جب منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آیا آپ نے فرمایا ان سے بھی جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر وہ تو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں اب زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کے معاملے کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر وہ دور رسالت میں حضور کی ظاہری حیات میں اگر جس رسی سے وہ بکری کا بچہ باندھتے تھے یا جو اگر بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے ہوگے اگر وہ زکوٰۃ میں نہ دیں گے تو ابو بکر ان سے جنگ کرے گا۔ جناب عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری لشکر روانہ فرمایا تھا وہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے سالارے میں روانہ فرمایا تھا، روم کی سرحد پر لڑائی کرنے کے لیے جانا تھا، اور اس کے اس زمانے کے سیاسی فائدوں پر اگر آپ غور کریں تو عقل حیران رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرے ایسا ریولیوشن برپا فرمایا 10 سال میں۔ جب نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے ہیں تو مکہ کے اور مدینہ کے عرب کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور جب سرکار نے وصال فرمایا ہے تو 1 لاکھ افراد کے ہاتھ میں قلم تھما کر گئے ہیں۔ سرکار آپ کسی قوم کو نہیں پڑھ سکتے جو قوم 10 سال تک مسلسل جنگیں کر رہی ہو، آپ سیرت پڑھے مسلسل جنگیں ہوئی ہیں۔ ہم جنگیں کتنی جانتے ہیں، ہم نے بدر کو جانا، احد کو جانا، خیبر ہم جانتے ہیں، اور ہم نے حنین کو پڑھ لیا۔ آپ سریات کا بیان پڑھے جہاں سرکار نے صحابہ کو روانہ فرمایا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شامل ہوئے ہیں، ہاں غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور خود صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے، اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور خود نہ گئے اور صحابہ کو بھیجا ہے، جیسے غزوہ جنگ موتا وغیرہ۔ تو یہ غور کرتے چلے آپ کہ 27 جنگیں تو خود سرکار نے لڑی ہے۔ سبحان اللہ، جنگوں اس میں کم جنگوں اس میں جنگیں ہوئی ہیں، 27 غزوات میں خود حضور نے شمولیت فرمائی ہے، اس کے علاوہ سریات کا بیان الگ ہے۔ ذرا اس پر غور تو کریں آپ، 10 سال کا عرصہ ہے، 10 سال میں مسلسل جنگیں جاری ہیں۔ آپ کسی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں جن قوموں نے اتنی جنگیں کی ہو وہ قوم دوسری کسی چیز کو سوچتی ہی نہیں ہے، نہ وہ اخلاق کا سوچتی ہے، نہ وہ کمیونٹی کا سوچتی ہے، نہ وہ کردار کا سوچتی ہے، وہ قوم صرف جنگ کرتی ہے۔ اسپارٹن قوم کی تاریخ بھی تاریخ دامن میں محفوظ ہے۔ یہ قوم لڑتی تھی، وہ لڑنے میں بڑے ماہر تھے، لیکن صفاق بھی اتنے تھے، یہ کمزور بچوں کو مار ڈالا کرتے تھے، اور یہ قوم ایسی تھی جس نے اپنی اکانومی کے لیے اور اپنی جو ہے اخلاق کے لیے کوئی محنت نہیں کی تھی۔ آپ سرکار کی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ وسلم۔ سرکار کی سیرت پر دیکھیں، 10 سال کا عرصہ ہے، جنگیں بھی کی جا رہی ہیں، اخلاق کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، کمیونٹی بھی قائم کی جا رہی ہے۔ جب سرکار مدینہ شریف آئے تھے تو مواخات کا قانون آپ نے بنایا تھا، انصاری اور مہاجر صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اس لیے بنایا تھا کہ کاروبار میں بھی ساتھ میں رہیں گے، سپورٹ بھی کریں گے، دکھ سکھ کے بھی ساتھ ہی ہوں گے، تو حضور آپ آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تو وہی زکیہم، حضور نے کیسا پاک کیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا۔ تو جناب حمزہ قریش آنکھوں کے تارے ہیں، بنو ہاشم کے تاج ہے، اور حضرت زید بن حارثہ حبشی غلام ہے، تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا حضور اس قریشی کو آپ نے غلام کا بھائی بنا دیا۔ وہ جانتے تھے یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں نسل نہیں دیکھی جاتی، حضور سے محبت دیکھی جاتی۔ یا رسول اللہ، صدیق اکبر کی اگر سیرت آپ پڑھنا چاہتے ہیں
اگر آپ صدیق اکبر کی سیرت پڑھنا چاہتے تو آپ کو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ادھورا ہے بغیر صدیق اکبر کے۔ ہاں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ادھورا ہے بغیر صدیق اکبر کے۔ اس سیرت مصطفیٰ کے ہر پہلو میں جناب صدیق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ بدر کا معاملہ ہو، وہ احد کا معاملہ ہو، وہ خندق کا معاملہ ہو، وہ حنین کی بات ہو، وہ فتح مکہ ہو، وہ صلح حدیبیہ ہو۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی حدیبیہ کی تو صحابہ جناب عمر نے اظہار ناراضگی فرمائی تھی اور جناب صدیق سے کچھ بات بھی کی تھی اور جناب صدیق کا ایمان اتنا کامل ہے، فرمایا عمر حضور وہ ہے جن پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وحی نازل سے ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نام یاد نہیں آ رہا، تاریخ الخلفاء میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور جناب صدیق کا ایمان ایک طرف رکھا جائے تو ساری امت کے ایمان سے وزنی ایمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ بات یہ میں کہہ رہا تھا کہ سیرت مصطفیٰ کو بڑے 10 سال دیکھے آپ، 10 سال دیکھے، 10 سال جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور قوم بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی آئیڈیل قوم تعمیر کی گئی، ایسی آئیڈیل قوم۔ ایک مثال دے دوں، ایک یہودی نے حضرت علی کے خلاف مقدمہ کر دیا، زرا جنگی لباس ہوتا ہے نا زرا، اس کے بارے میں حضرت علی کے خلاف، اور حضرت علی اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے اور یا تو آپ وارڈ ممبر کو جیل میں نہیں جا سکتے، اب دور یہ ہے، جناب علی کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ جناب غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے جج ہے، یا ابو عبیدہ بن جراح جج ہے، حضرت علی کو بلایا گیا، سوالات کیے گئے، مقدمے کا فیصلہ حضرت علی کے حق میں آنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ یہودی غلط پر تھا، مقدمے کا فیصلہ آپ کے حق میں گئے، یہودی کرنا پڑے تو مسلمان ہو گئے۔ یہودی کہنے لگا مجھے بس اتنا ہی دیکھنا تھا کہ اسلام میں اتنی طاقت ہے، اسلام یہ قوم تعمیر کی گئی، یہ سیرت ہے، سیرت کے واقعات صرف سن کر نہیں میرے عزیز، یہ پڑھنا، ہاں پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ ہماری قوم پڑھتی نہیں، ہم تعمیر بڑی چوڑی کرتے ہیں۔ افراد کی تعمیر سب سے اہم ہوتی ہے نا۔ مدرسہ تو 1 سال میں بن جائے گا، مدرسہ تو ہاں مدرسے سے عالم بننے کے لیے 10 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے۔ ذرا غور کرے، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، کوئی پکی عمارت، ہاں مسجد نبی شریف بھی کھجوروں، کوئی پکی، افراد ایسے تعمیر کیے گئے سبحان اللہ کہ 20 سال کے قلیل عرصے میں قیصر و کسریٰ کو گھٹنے بٹھا دیا۔ ہاں یہ پڑھنے والی بات ہے، صدیق اکبر کی بات ہو، درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دو چار بات، جناب صدیق کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَلَسَوْفَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جناب صدیق کی فضیلت یہ بیان کی رب نے سبحان اللہ کہ صدیق جو مال خرچ کرتے ہیں نا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ حضرت علی کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، کہ حضرت علی نے جو فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا، کہ حضرت علی کھانا کھلاتے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم کسی دنیاوی طلب کے لیے کھانا نہیں کھلاتے ہیں، بلکہ کھانا اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے اللہ کا اور قیامت کے دن کا، ہمیں ڈر ہے اللہ کا۔ اور اس بات کو سمجھو، بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ایک بات سمجھو، ایک ولی فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ مقام ہے، تصوف کی بڑی اعلیٰ بات، یہ ولی فرماتے ہیں ہمیں جنت سے جو محبت ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ جنت میں بڑی نعمت ہے، اعلیٰ مقام فرماتے ہیں کہ جنت سے جو ہم جو خواہش کرتے کہ جنت میں جانا ہے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں، فرماتے جنت سے محبت اس لیے ہے صرف کہ جنت میں وہ لوگ رہتے جن سے اللہ راضی ہے۔ ایک ہے نماز پڑھنا کہ عذاب سے بچ جائے، ایک ہے نماز پڑھنا کہ ثواب مل جائے، ایک ہے نماز پڑھنا کہ جنت مل جائے، ایک وہ بات ہے کہ نماز پڑھنا کہ اللہ ہی مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ ایک وہ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ فرماتے جہنم سے خوف اس لیے ہے کہ بھائی وہ اس لیے نہیں کہ وہاں تکلیفیں ہیں،
بڑی تکلیف وہ گھر اس لیے نہیں، جہنم سے ہم بیزار اس لیے ہیں جہنم سے، فرماتے ہیں کہ جہنم ایسا گھر ہے جہاں وہ لوگ رہیں جن سے اللہ ناراض ہے۔ فرماتے ہماری ساری کوششوں کا مقصد اور محور یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب ذرا غور فرمائے، الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، حضرت علی کے بارے میں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، حضرت علی فرماتے ہیں ہم اس لیے کھانا کھلاتے کہ ہمیں اللہ کا خوف بھی ہے اور قیامت کے دن کا بھی خوف ہے، اور حضرت جناب علی کی بات یہ ہے اس لیے مکھانا اور مال خرچ ہو رہا ہے کہ قیامت کا خوف بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی ہے، اور جناب صدیق کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ یہ اس لیے مال خرچہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا چاہیے۔ مقام ظاہر ہے، جناب علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا اتقا، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، وہ ساری باتیں بھولنی تھی، بس میں اس کو ایک جملے میں ختم کر دوں۔ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا کون ہے؟ قرآن نے کس کی تعریف کی؟ تو حضرت صاحب تفسیر کبیر فرماتے اجمع المفسرون منا ان یراد منہ ابو بکر، نہیں سمجھ میں عربی آپ کی؟ فرماتے مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ اس اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، اور اجماع ہے اجماع۔ ایک بات بتاؤں یہاں پر، اور شیعہ کہتے ہیں روافض اس سے مراد حضرت علی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد حضرت علی ہے، لیکن آگے جو بات قرآن نے خود ہی کہی نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو مال خرچ کرتا ہے حضور کے لیے، یؤتی مالہ یتزکا، کہ وہ جو مال خرچ کرتا ہے، علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ حضرت علی نے اس طرح حضور پہ مال خرچ نہیں فرمایا، تو حضرت علی خود حضور کی پرورش میں تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علی خود، جو بات شیعوں نے کہی اس کے جواب میں علماء نے فرمایا، جو شیعوں کہتے ہیں کہ حضرت علی سے مراد ہے کہ جو مال خرچ کرتے تھے، تو اتقا قرآن نے انہیں کہا ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ کا مزدہ انہیں سنایا گیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت علی مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہاں جن کی تعریف ہو رہی ہے ان کا وصف یہ قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی کوالٹی یہ قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ جو ہے مال خرچ کرتا ہے حضور کے لیے، اور جناب علی المرتضیٰ حضور کی خود پرورش میں تھے، اس طرح مال نہ خرچ فرمایا۔ اسی لیے اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے، اجماع ہے اجماع۔ مفسر جناب فخر الدین رازی فرماتے اجمع المفسرون منا ان یراد منہ ابو بکر، فرماتے ساری امت کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقا جو ہے سب سے بڑا متقی جسے قرآن نے کہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ معالم التنزیل یہ تصویر بغوی کے نام سے مشہور ہے، پر انہا نظرت فی ابی بکر، فرماتے یہ آیت جو ہے ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کریں، اب اتقا جب ہے، جب صدیق اکبر کیا ہے؟ اتقا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اکرم جو ہے، اکرم ہی کو افضل کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اکرم ہی کو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کرامت والا وہ ہے، اکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن سمجھ میں آئی؟ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ رب کے نزدیک کرامت والا ہے، تو دونوں آیتوں کو جمع کرو تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب صدیق اکبر جب سب سے بڑے متقی ہیں تو بعد نبی سب اس امت میں سرکار کے بعد سب سے بڑے فضیلت والے جناب صدیق اکبر بے شک بے شک۔ حضرت علی سے پوچھے لوگ، حضرت علی کی بات کرتے تو چار باتیں سنا دو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی خود فرماتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے اسلام میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، پاک ہو، افضل ہو، فرما سب سے بڑے افضل کوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی کا قول ہے، خود حضرت قاضی شریح جی نے کہا جاتا ہے، قاضی شریح جو حضرت علی کے شاگرد ہیں، انہوں نے فرماتے میں نے حضرت علی سے پوچھا افضل کون ہے اس امت میں، تو آپ نے فرمایا خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، کیا فرمایا؟ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کوئی ہے وہ صدیق اکبر ہے، ثم عمر، پھر عمر ہے، ثم عثمان، پھر عثمان ہے، ثم انا، فرمایا پھر میرا مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، تو فرماتے قلت لابی ای الناس خیر، فرماتے میں نے اپنے ابا سے پوچھا
کے بعد تو فرماتے میرے ابا نے کہا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں فرماتے ہم حضوری کے دور میں یہ افضلیت بیان کرنا وہابیہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا طریقہ ہے، سنی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا غور کرے جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں ہم یہ باتیں کرتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آخر بات سنا کر بات ختم کروں اور بہت ہاں یہ سارے جو ہمارے عقیدے ہیں نا یہ اجماع امت ہے سبحان اللہ۔ صاحب الصواعق المحرقہ حضرت عقائد نسبیہ کے مصنف، کشف المحجوب کے مصنف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہو، حضرت امام غزالی ہو، سبع سنابل شریف کے مصنف حضرت عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا فخر الدین رازی ہو، یا حضرت ابن حجر تیمی ہو، ابن حجر اسقلانی ہو، یہ سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان میں سادات بھی بہت سارے فرماتے اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت ایک روز فجر کے وقت وضو کریں، غلام وضو کروا رہا ہے تو غلام نے پوچھا حضور مجھے کچھ عطا کیجیے، مجھے کچھ عطا۔ جناب علی مسکرا پڑے، کہا یہی وقت تھا، فجر ہی کا وقت تھا اور میں حضور کو وضو کرا رہا تھا، حضور کو وضو کروا رہا تھا۔ کنز الایمان کی حدیث ہے، حضور کو وضو کرا رہا تھا، میں نے حضور سے پوچھا حضور مجھے عطا کرے سبحان اللہ، کچھ عطا کرے۔ حضور نے فرمایا مانگو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگنا شرک ہے، کبھی آؤ ایسا کرو شرک کسے کہتے ہیں، آج کل تو بڑی آسان ہوگا نا ہر بات کو شرک کہتے ہیں۔ کوئی بات شرک کو سمجھنے کے لیے واجب الوجود کا جاننا ضروری ہے نا، واجب الوجود ہے نا، صفات کمالیہ کا جامع ہے نا، یہ ساری باتوں کو سمجھنا اور جاننا، اس کے بعد آپ کو سمجھنے کا شرک کسے کہتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں کہ بس عالی دن جماعت میں شرک لے کر آ گئے اور پھر یہاں شرک اور وہاں شرک۔ خیر انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی۔ تو جب حضور نے فرمایا مانگو، جناب علی نے فرمایا من یدعا اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ، کہا حضور قیامت میں سب سے پہلے حساب کے لیے کسے بلایا جائے؟ تو یہی افضل، یہی اول نہیں ہے، جناب صدیق امت میں اول نہیں ہے بلکہ قیامت میں بھی اول ہے سبحان اللہ۔ اول من یدعا الی الحساب یوم القیامہ کہ سب سے پہلے حساب کے لیے کسے بلایا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے گا، ابو بکر کو بلایا۔ ثم من، تو پھر کسے بلایا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا عمر کو بلایا جائے گا سبحان اللہ۔ فرمایا ثم من، پھر کسے بلایا جائے گا؟ تو فرمایا ثم انت یا علی، پھر تمہیں بلایا جائے گا۔ جب یہ کہا حضور نے تو جناب علی سے خاموش نہیں کہا، حضور نے فرمایا این عثمان، حضور عثمان کہاں ہے؟ نہیں سمجھے؟ حضرت علی بھی جانتے تھے میرا نمبر پہلے کیسے آ گیا۔ ہاں سمجھ میں آئی بات، میرا نمبر پہلے کیسے؟ ہر بات عثمان مجھ سے پہلے ہے سبحان اللہ، ہر بات عثمان مجھ سے پہلے ہے، اور آج عثمان کا ذکر نہیں ہوا تو حضرت علی نے پوچھا این عثمان، حضور عثمان کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا وہ عثمان ہے سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ اہل بیت، اگر یہ آپ پڑھتے چلے جائیں تو جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، امام جعفر صادق کیوں نہ ہو، حضرت امام باقر کیوں نہ ہو، سارے ائمہ اہل بیت اور خود غوث اعظم کیوں نہ ہو، سب نے یہی فرمایا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات ادھوری رہ گئی اور پیاس بھی رہ گئی لیکن وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہی مرتبہ حضرت صدیق کا ہے، یہ افضل، یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ۔ اور صوفیہ کرام یہی فرماتے ہیں سبحان اللہ، صوفیہ کرام بھی سلسلہ سہروردی کے اصل بانی حضرت ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آداب المریدین میں فرماتے ہیں کہ افضل بشر بعدہ ابو بکر، فرماتے حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور اسی کتاب کی شرح میں، شرح آداب المریدین میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے اس امت میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ساری امت کا۔ اور ایک اور ایک بات سمجھا دوں، بس تھوڑی سخت بات ہے لیکن دھیان سے ہضم کر ہی جائے گا آپ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اجمیر وغیرہ میں ہو رہا ہے نا، بعض لوگ وہ ہو گئے، سمجھے نہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، کہ جو حضرت علی کو جناب صدیق سے افضل مانتے ہیں، بولو معاذ اللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔
ہے نا تفضیل، یہ گمراہیت ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کو افضل ماننا یہ ضروریات عقائد اہل سنت سے ہے. اس کا انکار گمراہی ہے. ایک آخری جملہ اس کرتا چلتا، لوگ محبت کے نام پر، اہل بیت سے محبت کے نام پر جناب علی کو افضل مانتے ہیں اور نام خواجہ اجمیر کا لگاتے ہیں. سمجھے آپ؟ نام ہے ایسے بھی لوگ، میں نے تقریر سنی ہے لائیو، آپ بھی تھے شاید اس میں لائیو سنی ہے. ایک بزاد یہ کہہ رہا تھا، اب لوگ کہتے سبحان اللہ. محرم کے موقع پہ شیعوں کے بیانات ہمارے یہاں جاتے ہیں، لوگ کہتے سبحان اللہ، حضرت علی کی شان بیان ہو رہی. یہ لائیو میں نے سنا ہے. وہ بزاد کہہ رہا تھا کہ کل بروز قیامت انبیاء سارے جنت کے دروازے پر جائیں گے، دروازہ بند ہوگا. سمجھ میں آئی؟ دروازہ بند ہوگا تو انبیاء کہیں گے رب سے کہ مولا دروازہ کیوں بند ہے. وہ کہہ رہا تھا بزاد. تو انبیاء کہیں گے رب سے کہ مولا دروازہ کیوں بند ہے. تو رب کہے گا کہ پہلے یا علی بولو پھر کھولوں گا. اب آپ کو حضرت علی کیا شان ہے، آپ نے کیا شان حضرت علی کی، آپ یہ سوچیں کیا شان ہے. نہیں ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ہے نا. اس لیے میرے عزیز ہمیں وہ کہتے ہیں کہ زہر پیار سے زہر جلدی بک جاتا ہے، پیار سے زہر بھی بک جاتا ہے. تو اہل بیت کی محبت کے نام پر بعض لوگ یہ زہر بھی دے رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی سیکھنے کی، بہت زیادہ ضرورت ہے ان باتوں کی سیکھنے کی. حضرت علی کا مرتبہ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جزئی فضیلت جو حضرت علی کے حق میں اس سے کسی کے حق میں نہیں آئی. اب جزئی فضیلت کسے کہتے ہیں، اب یہ بات بھی کبھی انشاءاللہ. تو خیر غور کریں کہ بعض لوگ خواجہ اجمیر کا نام لے کر کہتے کہ جناب علی افضل ہے. تو خواجہ اجمیر جن کے بارے میں کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار لاہور میں موجود ہے. جب غریب النواز ہندوستان آئے تھے، آپ کے مزار سے ہوتے ہوئے آئے تھے، چلہ بھی فرمایا تھا. اب خود غریب نواز کا مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارون نے پوچھا تھا کیا نظر آتا ہے دونوں انگلیوں کے درمیان، تو آپ نے فرمایا تھا 18,000 عالم نظر آتے ہیں. کہ جناب خواجہ اجمیر کا مرتبہ یہ ہے، تو خواجہ اجمیر کا مرتبہ یہ ہے. اور آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے آئے، آپ کے مزار سے آنے کے بعد چلہ فرمایا ہے. تو کیا فرمایا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. فرماتے یہ شخصیت لیٹی ہوئی ہے یہاں پر، یہ وہ شخصیت ہے سبحان اللہ جو عالم کو فیض پہنچانے والے. داتا کو داتا کہتی اس لیے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا. تو گنج بخش فیض عالم، تو جن کی تعریف خواجہ اجمیر کر رہے اور فرماتے ناقصارہ پیر کامل. فرماتے ناقصوں کے لیے تو پیر کامل ہے، ناقصوں کے لیے پیر کامل کاملارہ ہے. فرماتے ہم جیسے کامل کے لیے بھی رہنما ہے. تو جن کی تعریف خواجہ اجمیر کر رہے ہیں وہ داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. دوران بیان اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.